اندر خانے یہ منتیں کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، اور منت سماجت بھی کس کی کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی، جو کہ اس وقت قید ہیں۔ اور یہ منت سماجت کون کر رہا ہے؟ یہ منت سماجت وہ حکمران خاندان کر رہا ہے جو کہ کہتا تھا کہ ہم ہیں۔ اب ان کو پیغام بھجوائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو منت سماجت کے ساتھ، منت ترلوں کے ساتھ، کہ جناب مائی باپ یہ ہم نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں چل رہے، ہم تو بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ تو ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، ہم تو آپ کے بہت ہی خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ الیکشن نتائج قبول ہی نہیں کر رہے تھے، ہمیں تو زبردستی انہوں نے مسلط کیا ہے، انہوں نے تو زبردستی ہمارے ساتھ بھی زبردستی کی ہے، آپ کو جیل میں ڈال کر انتقام لیا اور ہمیں اقتدار دے کر انتقام لیا، آپ کو فارم 45 آپ کے ساتھ چھینے گئے، ہمیں فارم 47 جعلی دے کر ہم سے انتقام لیا، تو ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم مجبور ہیں، اور آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، اور یہ پیغامات جو ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی جو ان کو واپس جواب ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ ہمت کریں، ہمت پکڑیں، اور یہ جعلی نظام کو ختم کریں، فریش الیکشن اناؤنس کریں، اور یہ جو کیونکہ وہ تو آپ کے قلم سے رہا ہے نا سب کچھ، آپ کے قلم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، وہ خود تو کچھ نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں اور آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور آپ مجبور ہیں، تو پھر ہمت پکڑیں اور الیکشن اناؤنس کریں۔ الیکشن پاکستان کے عوام جس کو کہیں گے ان کو ووٹ ڈل جائے گا، اور اگر میں آ گیا تو پھر میں آپ کے ساتھ دیکھ لوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ اپنی سنسیئرٹی تو شو کریں، بتائیں تو صحیح کہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو یہ ایک بلف گیم چل رہی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کھا پی بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ صورتحال اس وقت ہے، کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی جنرل باجوہ بننے کا خمار چڑھا ہوا ہے، اور جیسے جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو رسوائی ان کے حصے میں آئی، وہی رسوائی اب قاضی صاحب کے حصے میں آئے گی، اس سے کم نہیں آئے گی، اس سے زیادہ آئے گی، کیونکہ وہ بھی کچھ چاہ رہے ہیں، جانے سے پہلے کچھ جا رہے ہیں اور گند ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونی کیا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی بھرپور طریقے سے واپس آ رہی ہے اور محنت کر رہی ہے، اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب لاہور میں پہلے 8 ستمبر کو ان کا جلسہ ہے اسلام آباد میں، اور اس جلسے کی ضمانت اب دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اور اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کروں گا میں، جو پہلے جلسہ منسوخ ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر جلسہ ہو گیا، میرے حکم کی پر عمل ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ 10 تاریخ کو پھر آپ آئیں اور آ کے آپ کے ساتھ پھر حساب برابر ہو جائے گا، کیونکہ عامر فاروق صاحب کے احکامات کو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی بے توقیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بندے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف 15 ستمبر کو مینار پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور عمران خان کی ہدایت پر یہ جلسہ مینار پاکستان پر ہوگا، اور اجازت کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور کو NOC کے لیے درخواست دے دی گئی ہے، اور یہ درخواست جناب سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی، کور کمیٹی نے فیصلہ کیا، اور اب اس کے بعد 8 ستمبر کے بعد پھر اگلا جلسہ 15 ستمبر کو ہوگا، اور کام میں تیزی آ رہی ہے، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قاضی صاحب نے وہی بات ہے کہ قاضی صاحب باجوہ صاحب والی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، ان کو پتہ ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں اور وہ سیدھے یورپ جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو جتنی بھی سازشوں کے تانے بانے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جانے سے پہلے ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، جنرل باجوہ نے بھی جانے سے پہلے یہ کیا تھا
کہ 5 میجر جنرل پروموٹ کر دیے تھے لیفٹیننٹ جنرل کے، اور جلدی جلدی کور کمانڈر بھی لگا دیے تھے. تو ان کو جب پتہ چل گیا تھا نا، جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں نہیں رہا، میں نہیں ہوں، اور وہ جو میرا ایکسٹینشن پلان ہے، سازشی پلان، وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنے افسر لگانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا افسر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جو پھر نئے چیف کو اسلام کیا جاتا ہے، اور یہی ڈسپلن کا تقاضا ہے اور یہی جاب کا تقاضا ہے. تو لہٰذا 5 میجر جنرل انہوں نے پروموٹ کیے اور لیفٹیننٹ جنرل لگائے. ان کا خیال تھا کہ یہ میرے بندے رہیں گے، لیکن وہ ان کے بندے نہیں رہے، اور پھر انہوں نے جلدی جلدی ایک کور کمانڈر بھی لگا دیا تھا، اور اس کو بھی حافظ صاحب نے اس کو روک دیا تھا، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ آرڈر روک دیے تھے، اور انہوں نے چارج بھی نہیں لیا تھا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے انہوں نے کافی کچھ کیا تھا، لیکن ان کے کوئی چیز کام نہیں آئی. اب موصوف کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب جانے سے پہلے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اور ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے سہولت کار ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں. اصل میں جاتی عمرہ اور قاضی صاحب جو ہیں اب ایک امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، بل ہے کہ جی ججز کی تعداد بڑھا دی جائے، کیونکہ ایکسٹینشن تو ہو نہیں سکتی، ججز کی عمر میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہو سکتی، چیف جسٹس کا ٹینیور پوسٹ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. تو اب ہم ججز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں. اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور بل ہے، اور اس کا جو پیچھے فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ 11 ججز جو ہیں، 8 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور اوورال 11 ججز ہیں، تو ان کی تعداد کم کر دی جائے، اور ان کی تعداد کم کرنے کے لیے مزید ججز 17 ججز ہیں، چیف جسٹس کو نکال دیں تو ٹوٹل 17 سے تعداد بڑھا کر یہ 23 کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی 7 ججز کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ 7 کس لیے کر رہے ہیں، اور یہ 23 ججز ہو جائیں گے، تو ان کا خیال ہے کہ جو آئیں گے وہ ہمارے ہوں گے. یہ ان کا خیال ہے کہ جو 7 ججز، کیونکہ ہم پک کریں گے، قاضی صاحب کو کہیں گے ان کو لے لیں، ان کو لے لیں، ان کو لے لیں، ان کو رکھ لیں، تو وہ سپریم کورٹ آ جائیں گے، اور سپریم کورٹ آ کے وہ ہمارے رہیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ ریویو فائل کی ہوئی ہے، پھر اس ریویو پہ فیصلہ آئے گا، اور ریویو میں پھر ہم کہیں گے کہ جناب اب وہ بینچ بڑا بنایا جائے، اور بینچ بڑا بنا کے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کر لیں، بینچ بڑا بنا کے پھر ہم فیصلہ تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے. یعنی شیخ چلی والے خواب ہیں، اور نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہ نومن تیل اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم نومن تیل اکٹھا کر لیں گے تو رادھا ناچے گی اور ہمارے فیور میں ناچے گی. تو ایسا ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ججز آئیں گے وہ ہائی کورٹ سے آئیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ سے آ جائیں گے، خیبر پختونخوا سے آ جائیں گے، کراچی سے آ جائیں گے، سندھ سے، بلوچستان سے، یہاں سے آئیں گے وہ. اور وہ ججز جو ہیں وہ آلریڈی وہی ججز ہیں جو بتا چکے ہیں کہ جناب ان کے کام میں بہت مداخلت ہو رہی ہے. اور وہ جب ججز آئیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے پھولے ہوئے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ کانپ رہے ہیں کہ جناب ان کا ٹینور چونکہ 3.5 سال کا ہے، پھر ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پھر وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں، تگڑے جج ہیں، اور ان کی گرپ بھی ہے. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ ان کی سٹرینتھ توڑی جائے، اور مستقبل میں بھی ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے. اس لیے قاضی صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اور حکومت قاضی صاحب کے کندھوں پہ بیٹھی ہے، ایک دوسرے کی بیساکھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم کر لیں گے، اور یہ ہو گیا تو پھر بس وارے نیارے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وارے نیارے پھر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ججز آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لائیں گے، یا لاہور ہائی کورٹ سے لائیں گے، کراچی سے لائیں گے، بلوچستان سے لائیں گے، یا پھر خیبر پختونخوا سے، یہ وہی ججز ہیں. اور ججز نے آ کے دیکھ لینا ہے، کیونکہ اس وقت جوڈیشری کا جو موڈ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اور اب عدلیہ وہ والی عدلیہ نہیں ہے. قاضی صاحب نے تو ڈبو دیا نا، ناک ہی کٹوا دی، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا وہی قاضی صاحب کے ساتھ ہوگا، یہ تسلی رکھیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور سے 15 ستمبر کے لیے اجازت نامہ جاری کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 27 اگست کو لاہور کا جلسہ ہم نے منسوخ کر دیا تھا، اور اس لیے اب ہمیں اجازت دی جائے 15 ستمبر کی. تو 15 ستمبر کو وہ مارکہ ہے، اور ادھر یہ سلسلہ ہے.